رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا ایک واضح معنی ہے کہ کیا کہتے ہیں، رکوع کہہ کر پوری نماز مراد لی گئی، رکوع کہہ کر پوری نماز مراد لی گئی۔ اس طرح سے جیسا بولتے ہیں نا، جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اتنے سر ہے، کتنے سر ہے، اتنے سر ہے، تو آپ 50 سر ہے، 55 سر ہے آپ کہہ رہے ہیں، سر کہہ رہے ہیں تو سر مراد تھوڑی ہے، سر جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا کہتے ہیں، سارا کا سارا انسان مراد ہوتا ہے۔ آپ جب کہیں گے کہ بھئی، بہرحال ایک مثال کے طور پر میں بتایا کہ سر بول کر سارا جسم انسان مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں رکوع کا ایک رکن ہے، ایک اہم رکن کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی مکمل نماز وہاں پر مراد لے رہا ہے، مکمل نماز پڑھنے والے، یعنی المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ایک معنی اس میں بیان کیا۔ اور ایک اہم بات اس میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائے کہ یہود کی نماز جو ہے، یہود کی نماز میں قیام جو ٹھہر جاتے ہیں نا نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے ٹھہر جاتے ہیں، ان کے پاس بھی کھڑے ہونا ہے، یعنی اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر تو نہیں کہتے، لیکن وہ لوگ بھی سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اپنی نماز میں، کیونکہ اصل خطاب تو یا بنی اسرائیل چل رہا ہے نا، بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ضمناً سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو بنو اسرائیل سے جب خطاب ہو رہا ہے تو وہ نماز میں جب آتے ہیں، یہودیوں کی نماز میں وہ آتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھ کے وہ جو بھی ان کے پڑھنا ہوتا ہے، پتہ نہیں تورات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، ان کے اذکار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سلام نہیں ہے، جی اس طرح سے نہیں، بس رکوع ہے ان کے پاس۔ تو کیونکہ ان کے پاس سب سے اہم رکوع جو ہے، سب سے اہم رکن نماز کے اندر رکوع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ بیان کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔